ناظرین، آج 14 اگست ہے اور 14 اگست کے حوالے سے میری خصوصی تحریر مختلف ویب سائٹس پر شائع ہوئی ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ اب اسے کالم کہہ لیجئے، افسانہ کہہ لیجئے، لیکن یہ ہے بنیادی طور پر ایک سچی کہانی۔ وہ آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ شیئر کرنی تھی اور اس کا عنوان ہے چیف جسٹس صاحب صابر محمود ہاشمی کو جشن آزادی منانے کی اجازت دی جائے۔ 1946 کا زمانہ تھا۔ پاکستان بننے کے آثار بہت واضح ہو گئے تھے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو یقین ہو چلا تھا کہ اب لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ ہر دل میں ایک ہی امنگ تھی کہ قائد اعظم کی حوصلہ مند قیادت میں جلد ہی مسلمانوں کے لیے ایک نیا وطن بن کر رہے گا، جہاں انہیں سوچنے کی، آزادی اظہار کی، اپنے مذہبی شعار کی، اپنی زبان کی اور اپنے حقوق کی آزادی ہوگی، جہاں ایمان، اتحاد اور تنظیم ہوگی، جہاں انگریز کی غلامی نہیں ہوگی اور سب ایک آزاد فضا میں سانس لیں گے۔ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں ان کو کوئی غلام نہیں سمجھے گا، جہاں قائد کے فرمان کے مطابق سب کو برابر حقوق ملیں گے، جہاں اقلیتوں کے حقوق سلب نہیں ہوں گے۔ اس زمانے میں نوجوانوں میں جذبہ شوق دیدنی تھا۔ وہ بڑھ چڑھ کر تحریک پاکستان میں حصہ لے رہے تھے، ہر جلسے میں جاتے، قائد کا ہر حکم بجا لاتے، ہر کام رضاکارانہ کرتے۔ رنگ علی ہاشمی کا تعلق امرتسر سے تھا۔ وہ برٹش آرمی میں ملازم تھے۔ برٹش آرمی سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ انگریز راج سے نفرت کرتے تھے اور غلامی کی اس زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ آزادی کی خواہش ان کے دل میں ہر دم موجزن رہتی۔ اس زمانے میں برٹش راج کے لوگ رنگ علی ہاشمی کو اینٹی اسٹیٹ کہتے اور ان پر غداری کے فتوے لگاتے، لیکن وہ ہر خوف اور بہتان سے بالا تر ہو کر قائد اعظم کے حوصلے کے گرویدہ تھے، ان کے فرمودات سے عشق کرتے تھے۔ رنگ علی ہاشمی قصیر الاولاد تھے۔ ان کے 10 بچے تھے، 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام دلمیر حسین ہاشمی تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بچوں کو پاکستان کی اہمیت، آزادی کی ضرورت اور قائد کے فرمودات کی تلقین کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دلمیر حسین ہاشمی نے جب 1946 میں میٹرک کیا تو وہ قیام پاکستان کی جد و جہد میں ایک جواں سال کارکن کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔ قائد اعظم کے ایما پر مسلم لیگ کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم پر جٹ گئے۔ اس زمانے میں دمڑیوں کا رواج تھا۔ دلمیر حسین نے اپنی ساری جمع جتھا اکٹھی کی اور ایک ایک دمڑی جمع کر کے کل 16 روپے مسلم لیگ کے خزانے میں جمع کروائے۔ یہ 16 روپے دلمیر حسین کا کل اثاثہ تھا۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو رنگ علی ہاشمی اپنے 10 بچوں اور اہلیہ کو لے کر پیدل ہی امرتسر سے پاکستان کی جانب چل پڑے۔ فسادات کا زمانہ تھا۔ فسادیوں کے جتھے خونی نیامیں تھامے مسلمانوں کے قافلوں کے منتظر تھے۔ ایسے ہی ایک قافلے کا حصہ رنگ علی اور ان کے اہل خانہ تھے۔ فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ نہتے مسافروں کے پاس اپنے تحفظ کے لیے آہ و بقا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دلمیر حسین کے سامنے ان کی 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کو ذبح کر کے شہید کر دیا گیا۔ بہنوں کی عمریں 5 اور 7 سال تھیں۔ ایک ذبح ہونے والے بھائی کی عمر 14 اور دوسرے کی عمر 17 سال تھی۔ دہشت اتنی تھی کہ اس خاندان کو اپنے پیاروں کی لاشیں تک دفنانے کا موقع نہیں ملا۔ اپنے پیاروں کی کٹی پھٹی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ قافلہ جب پاکستان پہنچا تو مسافروں کی تعداد نصف سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اس سرزمین مقدس پر پہنچتے ہی قافلے والوں نے اس زمین کو چوما، سجدہ کیا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اب وہ ایک آزاد ملک میں آ گئے ہیں جہاں ان پر کوئی غلامی کی تہمت نہیں لگائے گا۔ رنگ ہاشمی تلاش معاش کے لیے رحیم یار خان چلے گئے، جہاں بڑے بیٹے دلمیر حسین نے ویٹنری ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کی، لاہور میں شادی کی۔ اللہ نے دلمیر حسین کو 6 بچے عطا کیے،
जिनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम साबिर महमूद हाशमी है। दिलमेर हुसैन ने सारी उम्र अपनी औलाद को हिजरत की अजियतों के किस्से सुनाए, ग़ुलामी की ज़िंदगी के अज़ाब बताए, पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया, कायद की शख्सियत के सहर के हवाले से उन्हें बताया, उनकी असूल पसंदी के किस्से सुनाए और ये भी बताया कि हमें आज़ादी किस मुश्किल से मिली है। दिलमेर हुसैन के वालिद भी पक्के मुस्लिम लीगी थे। दिलमेर हुसैन भी मुस्लिम लीग का दम भरते थे। उन्हें कायद आज़म की मुस्लिम लीग से इश्क था। बच्चों को भी वो इसी इश्क का दर्स देते थे। दिलमेर हुसैन के पाकिस्तान और उनके सबसे छोटे बेटे साबिर महमूद के पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल गया था। साबिर को सियासी शऊर अपने पुरखों से मिला था। जमहूरी सोच उनकी सरिश्त में है। उनकी तरबियत ही इस शऊर के साथ हुई है। साबिर भी पक्के मुस्लिम लीगी है। उन्हें नवाज शरीफ से बहुत अक़ीदत है। उन्हें जमहूरियत की बात समझ आती है, इसलिए कि उनके बुज़ुर्गों ने इसी की तालीम दी है। वो वोट को इज़्ज़त देने के इसलिए कायल हैं कि उनके बुज़ुर्गों का खून इस जद्दोजहद में शामिल है। वो आइन की बालादस्ती के कायल हैं कि उनके बाप दादा ने उन्हें यही दर्स दिया है। 25 जनवरी 2021 को साबिर महमूद हाशमी को FIA का पहला नोटिस मिला। उन पर गद्दारी की तोहमत लगाई गई थी। उन्हें एंटी स्टेट करार दिया गया था। उनका जुर्म जमहूरियत, आज़ादी इजहार और काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में ट्वीट करना साबित हुआ। उस दिन के बाद से आज तक साबिर महमूद कभी थानों में पेश हो रहे हैं, कभी पेशियां भुगत रहे हैं, कभी गद्दारी के फतवे उन पर लगाए जा रहे हैं और कभी उन पर एंटी स्टेट होने का बहतान लग रहा है। मेरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस तहरीर के ज़रिए सिर्फ़ इतनी इस्तदा है कि वो साबिर महमूद को ये बता दें कि वो इस वक्त जश्न आज़ादी मनाएं या फिर गद्दारी के फतवों पर पेशियां भुगतें, अपने बुज़ुर्गों के खून नाहक का मातम करें या एंटी स्टेट के इल्ज़ामात भुगतें, अपने वालिद की तरबियत पर अमल करें या अपनी सियासी सरगर्मियों से किनारा कश हो जाएं, तहरीक पाकिस्तान के शहीदों का नोहा पढ़ें या वतन दुश्मनी के ताने सहें, पाकिस्तान की झंडियाँ लगाएं या फिर FIRs की कॉपियाँ करवाएं। और जनाब चीफ़ जस्टिस साहब, इस मुमलकत खुदावदाद में अगर ये फ़ैसला नहीं हो सकता तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हम साबिर महमूद जैसे सियासी कारकुन को ये बता दें कि उनके आबा हिजरत करके अपने प्यारों की खून आलूद लाशें छोड़कर एक ऐसे मुल्क में आ बसे हैं जहाँ जमहूरियत जुर्म है, जहाँ आज़ादी इजहार गद्दारी है, जहाँ अदालतों का एहतराम एक बहतान है और जहाँ आइन की बालादस्ती का नारा लगाना एक ताना है। बहुत अच्छा हो कि हम साबिर महमूद को बता दें कि तुम्हारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ ज़ाया गईं, उनका खून रायगा हुआ, उनका आज़ादी का सपना टूट गया। साबिर महमूद, तुम अब भी ग़ुलाम हो। तुम्हें न बोलने का हक़ है न सोचने का। तुम्हारे सिर्फ़ आका बदले हैं, किस्मत नहीं।